حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا. وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا. ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی. اگلے ہفتے پھر تورات کھولی، 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا. اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا. تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا. یہودی یہ سوچنے لگا اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر پر ہو جائے گی. اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تم اسے نہ دیکھے. یہودی کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو. ساتھیوں نے اجازت دے دی. یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل با منزل چلتا رہا. مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان سے ملاقات ہوئی. انہیں بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے. حضرت سلمان اس بات سے روئے اور کہا میں تو ان کا خادم ہوں. تو بولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اب سلمان سوچنے لگے اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اور اگر یہ کہہ کے کہ وہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا. بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں. مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے. یہودی یہ سمجھ کر ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور موجود ہوں گے کہ کہنے لگا السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا کلمہ پکارا جس سے تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا اور آہ بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے یہ کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا ہے؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے. شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے. یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، جن ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور اگر وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی. پھر کہنے لگا یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے. وہ بولا میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے. سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھی اور ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی. سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھا اور قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے. بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کونیاں اور گھٹنے. آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی. یہودی کہنے لگا علی تو نے جو کچھ بتایا ہے صحیح بتایا ہے. تورات میں آپ کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے سونگھنا چاہتا ہوں. فرمایا ہاں. سلمان جاؤ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو اپنے بابا کا جبہ ذرا بھیج دو. سلمان دروازے پر آئے اور آواز دی اے فخر النبیہ کے دروازے اندر حسن و حسین رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، لہٰذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آواز آئی یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی کا پیغام دیا. وہ روتے ہوئے بولی میرے بابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلمان نے سارا قصہ سنایا. آپ جبہ نکال کر لے آئیں، وہ جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگھا. پھر دوسرے صحابہ اکرام نے، پھر یہودی نے پکڑ کر اسے سونگھا اور کہتا تھا
واہ ایسی عمدہ خوشبو ہے، پھر قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد ہے، یکتا و یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، اور جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لیں، یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروایا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو۔